بیوی تو ایک کام کاج کرنے والی مشین ہے جسے صرف کام کاج کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. اسے آرام کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. کیوں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو مائی چینل جیا سراد ولاگس. میرے تھمبنیل سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج میں کون سے ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں. تو ایک ایسا ٹاپک جو میری بہت ساری بہنوں کے دل کی آواز ہوگی، یا بہت ساری میری ایسی بہنیں جو اپنے لیے سٹینڈ لیتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتی. تو ان سب کی طرف سے آج میں بات کرنا چاہتی ہوں. ہمارے معاشرے میں بیوی کو صرف ایک کام کاج کرنے والی مشین سمجھا جاتا ہے. شادی کے بعد ساری کی ساری ذمہ داریاں بیوی پہ ڈال دی جاتی ہیں، بہو پہ ڈال دی جاتی ہیں، اور وہ کام جو سارے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے ہو رہے تھے، شادی کے بعد سمجھا جاتا ہے کہ وہ سارے کام بس اب اس کی ذمہ داری ہے. بلکہ کچھ لوگ تو شادی ہی اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ ان کے گھر میں بیوی آئے اور ان کے گھر کو سنبھالے. دیکھیں، یہ تو ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کرے گی، اس کی بہو آئے گی، اس کے گھر کو سنبھالے گی. لیکن اگر آپ اس سوچ کو کسی اور طرح سے سوچیں، بات تو وہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا مقصد بھی وہی ہے، لیکن اگر آپ صرف اس انداز سے سوچیں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گی تو کوئی ایک ایسی بہو آئے گی جو پیار سے میرے گھر کو جو ہے بنا کر رکھے گی، میں اپنی بیٹی لے کر آؤں گی، میں اسے بیٹی بنا کر رکھوں گی، اور جیسے میں اپنی بیٹی سے خود ٹریٹ کرتی ہوں بالکل اسی طرح میں اس سے ٹریٹ کروں گی، اور میں اس کو اس کی ماں کا پیار دوں گی. اگر ہر ساس کی یہ سوچ ہو جائے تو عورت کے لیے جو اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، جسے اس کا اپنا گھر کہا جاتا ہے، جو اس کے شوہر کا گھر ہے، وہ واقعہ ہی اسے اپنا گھر لگنے لگے گا. ویسے بہت ہی افسوس والی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا. جب اپنے ماں باپ کے گھر ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ پرائی بیٹی ہے، اگلے گھر چلی جائے گی. جب وہ اگلے گھر میں جاتی ہے تو پھر اس کو یہ چیز فیل کروائی جاتی ہے کہ یہ بھی اس کا گھر نہیں ہے. تو پھر بھلا بتائیں عورت کا اپنا گھر کون سا ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ شوہر اپنی وائف کو رسپیکٹ دے. اگر شوہر ہی اسے ایک ملازمہ سمجھے گا، ملازمہ کی طرح ٹریٹ کرے گا، تو پھر باقی گھر والوں سے وہ کیا ایکسپیکٹ کرے گی کہ باقی بھی اسے عزت دیں گے؟ بھائی، نکاح کر کے شوہر لے کر آیا ہے، اور شوہر کا کام ہے اس کو عزت دینا، اسے انسانوں کی طرح ٹریٹ کرنا. وہ عورت، بیوی ایک انسان ہے. صبح سویرے اٹھتی ہے، سب کے لیے ناشتہ بناتی ہے، صفائیاں کرتی ہے، ہسبینڈ کے کام کرتی ہے، بچوں کے کام کرتی ہے، ساس سسر کے سارا کام وہ کرتی ہے، سارا دن وہ کام کرتی ہے، ٹھیک ہے. جب سب کچھ کر کے کبھی کبھار اگر وہ بیمار ہو جائے، 2 گھڑی کے لیے اگر وہ لیٹ جائے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ آج کام کون کرے گا، یا پھر ابھی کھانا نہیں بنا، یہ کام نہیں ہوا. تو کیا اسے ریسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی؟ دیکھیں، کوئی بھی مشین ہے، فار ایگزامپل آپ کوئی بھی واشنگ مشین میں ایگزامپل دیتی ہوں، اگر آپ وہ یوز کریں، ٹھیک ہے، آپ اس کو 1 گھنٹے کے لیے یوز کریں گے، 2 گھنٹے کے لیے کریں گے، کیا آپ سارا دن اس کو یوز کرتے رہیں گے؟ درمیان میں آپ اس کو بھی تو بریک دیں گے نا. آپ کو ہوگا کہ مسلسل صبح سے مشین چل رہی ہے، بل آ رہا ہوگا، بہت زیادہ بل آئے گا، یا پھر مشین چل چل کے خراب ہو جائے گی. ایسی باتیں تو آپ کے مائنڈ میں آئیں گی. تو جب ایک مشین جو کہ پرزوں سے بنی ہوئی ہے، اس کے لیے آپ کے دل میں اتنی بات آتی ہے، آپ اس کے لیے اتنا سوچتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو تھوڑا ریسٹ دے دیں، تو وہ عورت جو کہ گوشت پوشت سے بنی ہے، جو ایک انسان ہے، اسے تو بہت زیادہ ضرورت ہے ریسٹ کی. کیونکہ ہماری باڈی جتنا بھی ہم کام کریں، میں مانتی ہوں کہ اگر ہم کام کریں گے تو ہم بہت ایکٹیو رہیں گے، لیکن ہماری باڈی کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور صبح سے عورت کام میں لگی ہے، تھوڑی دیر وہ اگر لیٹ جائے تو آپ پلیز اسے صرف اتنا کہہ دیا کریں کہ بیٹا ٹھیک ہے، تم اچھی بات ہے، تم ریسٹ کر رہی ہو. یا ہسبینڈ اپنی وائف سے خود کہے کہ صبح سے تم کام میں لگی ہو، تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، تاکہ اس سے بھی یہ چیز فیل ہو کہ کوئی اس گھر میں ہے جو میرا احساس کرنے والا ہے. یقین مانیں، اگر آپ اپنی وائف کو اپریشیٹ کریں گے، آپ اپنی بہو کو اپریشیٹ کریں گے، تو وہ جتنا کام آج کرتی ہے نا، وہ اس سے بھی ڈبل کام کر سکتی ہے آپ کے لیے. اور وہ اس کام کو جسے وہ پہلے ایک بوجھ سمجھ کر، ایک ذمہ داری سمجھ کر کرتی ہے، اگر آپ کا محبت والا رویہ ہوگا اس کے ساتھ، آپ کی اپریسیشن اس کے ساتھ ہوگی، تو وہ اس کام کو اپنے دل سے کرے گی. وہ بہت پیار سے، محبت سے ہر ایک کا کام کرے گی، کیونکہ اسے پتہ ہوگا یہ میرے اپنے رشتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، جنہیں تکلیف میں میرا احساس ہوتا ہے. اگر آپ اس طرح کی ساری باتیں اس کے ذہن میں ڈالیں، اسے اتنی اپنائیت دیں، اتنا پیار کریں، تو وہ یقیناً سمجھے گی کہ یہ میرا اپنا گھر ہے، یہاں پہ میرے اپنے ماں باپ ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، اور میرے اپنا ہسبینڈ ہے، میرے بچے ہیں جن کے لیے میں نے یہ سب کام کرنے ہیں. تو اس کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اور یقین مانیں کہ جب وہ دل سے آپ کے لیے کام کرے گی اور محبت سے کرے گی، آپ کے دل میں بھی اس کے لیے محبت ہوگی، تو پھر وہاں پہ ایک پیارا گھر، ایک محبت بڑا گھر بنتا ہے. کہتے ہیں کہ مکان تو بن جاتے ہیں،
ٹھیک ہے، جتنا مرضی خوبصورت آپ، جتنا عالیشان محل آپ بنا دیں، اگر اس گھر میں رہنے والے لوگ ہی آپس میں ایک دوسرے سے پیار و محبت سے نہیں رہیں گے تو سمجھے وہ مکان نہیں، بس اینٹ اور پتھر کا جو ہے گھر ہے جس میں کوئی محبت نہیں ہے۔ تو ایسے گھر کا کیا فائدہ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے لوگ ہی ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے۔ تو سب سے میٹر چیز جو کرتی ہے وہ ہسبینڈ کی ٹینشن کرتی ہے۔ ہسبینڈ اگر اپنی وائف کو رسپیکٹ دے، اس کے ہر کام پہ اس کے اپریشیٹ کرے، اگر کوئی غلطی کرتی ہے تو اسے معاف کرے اور اسے ڈیگریڈ نہ کرے، اسے موٹیویٹ کرے کہ نیکسٹ ٹائم تم اس سے بھی اچھا کام کرو گی، اگر کوئی کھانا صحیح نہیں بنتا تو اسے موٹیویٹ کرے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، اگلی دفعہ ایسا نہیں ہوگا، تم نے ایسا نہیں کرو گی۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس پہ عورت کو ڈانٹنے مار پٹائی کے بجائے اگر آپ پیار سے سمجھائیں، اسے وہ مقام دیں جو کہ اسلام نے اسے دیا ہے نا۔ اسلام میں تو دیکھیں میاں کے جیسے حقوق ہیں تو بیوی کے بھی تو حقوق ہیں نا، تو پھر کیا ہسبینڈ کا کام نہیں بنتا ان سارے حقوق کو پورا کرنا؟ بہت ساری ایسی بہنیں ہیں کہ جن کے ساتھ ایک انسان کی طرح نہیں بلکہ ایک جانور کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور بہت ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے پیچھے میکے والے میں اکثر بولنے والے نہ ہوں تو پھر اس چیز کا فائدہ سسرال والے بہت اٹھاتے ہیں۔ دوبارہ ایسا مت کریں، اگر آپ کی اپنی بہنوں کے ساتھ ایسا ہو تو کیا آپ برداشت کریں گے؟ اللہ حافظ۔